سامراج نے یہاں کی گنگا جمنی تہذیب کو کچلنے کی کوشش کی، اور چونکہ تاریخی حوالہ دینے کے لیے یہ بات ہم سب کو سمجھنا ضروری ہے، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اگر کسی کو سب سے زیادہ صدمہ تھا، کسی کو سب سے زیادہ دھچکا پہنچا تو وہ یہاں کے مسلمان تھے۔ چونکہ یہاں کے مسلمان اس ملک کے حکمران تھے اور اس ملک کی قیادت ان کے پاس تھی، جب مغلوں کا زوال ہوا اور انگریز سامراج نے بڑی عیاری اور مکاری کے ساتھ بر صغیر پر اپنا قبضہ جمایا، اور اس کے بعد جو طبقہ سب سے زیادہ عتاب اور عذاب کا شکار ہوا وہ مسلمانوں کا طبقہ تھا۔ مسلمانوں کو بھی اس بات کا صدمہ اور ملال تھا کہ ہمارے ہاتھ سے ہماری حکومت چھینی گئی، ہمارے ہاتھ سے ہمارا عروج چھینا گیا، اور پھر چونکہ جو مزاحمت شروع ہوئی وہ سب سے پہلے مسلمانوں میں اور انگریزوں میں شروع ہوئی۔ اس دو بدو جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں یہاں کے مسلمانوں نے پیش کی، اور وہ انگریز سمجھتا تھا کہ جن سے ہم نے حکومت لی ہے، ظاہر سی بات ہے مزاحمت وہی کریں گے اور وہی ہمارے لیے درد سر بھی بنیں گے۔ چنانچہ اپنے 200 سالہ یا 250 سالہ دور اقتدار میں انگریزوں نے یہاں کے کلچر کو، تہذیب کو، ثقافت کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور بالخصوص مسلمانوں کے اداروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اور تاریخ کے اوراق پر یہ بات درج ہے کہ ہمارے مدارس کو، ہماری مساجد کو، ہماری خانقاہوں کو، ہماری درگاہوں کو جس طرح سے نیست و نابود کیا گیا، اور یہاں پر ایک مخصوص کلچر کو تھوپنے کی جو کوشش کی گئی، جس کی مزاحمت یہاں کے ہندو بھائیوں نے بھی کی، سکھ بھائیوں نے بھی کی، اور مسلمانوں نے بھی کی۔ لیکن اگر آپ تاریخ کی سچائی کو تلاش کریں گے تو آپ کو اس بات کا ثبوت ملے گا کہ سب سے زیادہ تکلیف یہاں کے مسلمانوں کو پہنچائی گئی، اور سب سے زیادہ مزاحمت بھی مسلمانوں نے کی، اور اس کے نتیجے میں سب سے زیادہ عتاب بھی مسلمانوں کو برداشت کرنا پڑا۔ چنانچہ آپ نے 1857 کا انقلاب، جسے غدر کا نام دیا جاتا ہے، دراصل وہ ایک ایسی سیاسی جنگ تھی جو ایک فیصلہ کن جنگ تھی، لیکن اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بر صغیر کے لوگ مایوس ہو گئے، اور بر صغیر کے لوگوں نے لگ بھگ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اور یہاں کے باشندوں کو یہ لگنے لگا کہ انگریز سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں، اور ایسی مایوسی چھائی کہ ہر سو ماتم کا ماحول تھا۔ 1857 کی جنگ کی ناکامی کے بعد یہاں کے باشندگان کو ایسا لگا کہ اب ہمیں انگریز کی قیادت کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور انگریز سے جنگ کرنا یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور ہم کبھی بھی اس جنگ کو جیت نہیں سکتے۔ اسی اسنا میں کچھ خدا دوست درویشوں کی ایک جماعت اٹھی، اور انہوں نے 1866 میں دہلی سے دور گمنام ایک بستی میں، جسے دیوبند کا نام دیا جاتا ہے، وہاں ایک ادارے کی بنیاد ڈالی۔ اس ادارے کے قیام کے دو مقاصد تھے۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ کس طرح سے اس چنگاری کو باقی رکھا جائے، چونکہ ہندوستان میں ہزارہا مدارس کو بلڈوز کر دیا گیا، ہزارہا مساجد کو بلڈوز کر دیا گیا، مسلم ثقافت و تہذیب اور تمام قسم کے نقوش و علامات کو ختم کر دیا گیا۔ لہذا درویشوں کی ایک جماعت نے یہ سوچا کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے
اپنی تہذیب کو، اپنی روایات کو، اپنے مذہب کو، اپنے کلچر کو زندہ رکھنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں گوشہ نشینی کے ماحول میں ایک ایسی چنگاری کو باقی رکھا جائے جو آگے چل کے شعلہ بن سکے۔ چنانچہ آپ نے حجت اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی علیہ رحمہ کے نام سنا ہوگا۔ انہوں نے اپنے چند رفقائے کرام کے ساتھ دیوبند نامی قصبہ میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ اس کے دو مقاصد تھے۔ پہلا مقصد تو یہ تھا کہ مسلمانوں کو مایوسی کے ماحول سے نکالا جائے، مسلمانوں کو مایوسی کے دلدل سے نکالا جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ اسلامی روایات اور اسلامی تہذیب و کلچر اور نشانات کو باقی رکھا جائے۔ چنانچہ تاریخ گواہ ہے، مورخین لکھتے ہیں، دنیا بھر کی لائبریریاں اس بات کی گواہ ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے تحریک آزادی میں وہ جان پھونکی کہ پھر ہزارہ علماء وہاں سے نکلے جنہوں نے سیاسی قیادت بھی کی اور جنہوں نے تحریک آزادی میں جانیں بھی دی اور جنہوں نے مسلمانوں میں تعلیمی شعور کو زندہ باقی رکھنے کے لیے بھی مثالی کردار ادا کیا، اور ایک سنگ میل کے طور پر دارالعلوم دیوبند کو دیکھا جانے لگا۔ چونکہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ کو گوگل سرچ کرنا چاہیے، آپ کو تاریخ کی کتابیں پڑھنی چاہیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کی اس برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کیا خدمات ہیں۔ اور اس دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بیٹے مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کے بیٹے حضرت مولانا حکیم اسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بیٹے حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آج انہی کے بیٹے ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب۔ یہ قاسمی گھرانہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، جنہوں نے بر صغیر کو سیاسی دینی شعور بخشا، اور جنہوں نے مسلمانوں ہند کے لیے اپنی جانی اور مالی قربانی پیش کر کے یہاں کے مسلمانوں کو دوبارہ زندہ رہنے کا حق دیا۔ آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ اسی خانوادے کے چشم و چراغ حضرت مولانا محمد سفیان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ چونکہ جامع الطیبات کی تعمیر جدید کا افتتاح ہونا ہے، ہم نے اس موقع پر مناسب سمجھا کہ کچھ انٹلیکچوئلز کو، دانشوروں کو زحمت دی جائے اور مختصر سے وقت کے لیے حضرت کے روبرو ان سے ملاقات ہو جائے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے اس دور دراز علاقے میں شخصیات کا آنا جانا بہت کم ہے، مسافت کی دوری ہے، دشوار گزار راستے ہیں، یہاں نہ تو کوئی ایسی سہولت دستیاب ہے، اس کے باوجود حضرت مولانا کا یہاں آنا، میں تمام اہلیان پنچ کی طرف سے مولانا محترم کا بہت مشکور ہوں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولانا مفتی محمد عارف عثمانی صاحب، جو صاحبزادہ محترم ہیں حضرت مولانا خورشید عالم قاسمی صاحب علیہ رحمہ کے، جو والد محترم کے استاذ بھی تھے اور والد محترم کے پیر و مرشد بھی تھے اور والد محترم کے آئیڈل بھی تھے۔ میں ان کا بھی اس موقع پر بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ میں زیادہ وقت لے چکا ہوں، اس کے لیے معذور خواہ ہوں۔